ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، امریکی ریڈ لائن پر عمل ضروری ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہماری شرط ہے کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ مذاکرات کی حالت میں پیش رفت جاری، مگر ریڈ لائن تک پہنچنا کلیدی سوال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر امریکی صدر کا پرتپاک استقبال، بچوں نے پھول پیش کیے۔ صدر ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ چینی صدر سے تجارت اور عالمی معیشت پر بات چیت کریں گے۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ اور مسئلہ تائیوان پر بھی بات کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنال ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین اور 3 سپاہی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا۔ علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن، دشمن کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ افغان طالبان سے 3 مرتبہ بعد کابل ہمیں یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے نہیں ہوں گے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں، افغان حکومت زبانی کلامی حامی تو بھرتی ہے لیکن لکھ کر دینے کو تیار نہیں۔ مارکا حق میں شکست کے بعد بھارت پاکستان میں کابل کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ کابل حکومت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے باوجود افغانستان سے بات کی، اس بات چیت کے دوران کافی لمبے عرصے تک ہمیں کے پی حکومت کی سہولت کاری حاصل نہیں تھی، اب ہم سب ایک پیش پر ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، دہشت گردی بھارت کا داخلی معاملہ ہے، داخلی مسائل کو خارجی اور خارجی مسائل کو داخلی رنگ دینا بھارت کا وتیرہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا مارکا کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی سول اور عسکری قیادت میں مکمل یکسوئی ہے، چیلنجز سے نمٹنے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ پر اٹلی کی درخواست کی، اقدام سے ملک کی بدنامی ہوئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا انکشاف، کہا کہ ہم نے ڈپلومیٹ اور بلو پاسپورٹ پر سختی کر کے تعداد کم کر دی ہے۔ بلو پاسپورٹ کے غلط استعمال پر باقی ممالک ہمارے ساتھ ایم او یوز سائن نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی قسط پاکستان کو موصول، اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ اسٹیٹ بینک اعلامیے کے مطابق رقم 914 ملین ایس ڈی آر کی صورت میں موصول ہوئی۔ رقم وصولی توسیع فنڈ سہولت اور آر ایس ایف پروگرام کے تحت ہوئی۔ رقم وصولی کے بعد اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، آئی ایم ایف کے ساتھ ای ایف ایف پروگرام معاہدے کے تحت اب تک 46 ارب ڈالر جاری کیے جا چکے۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو سول اعزازات عطا، ایوان صدر میں تقریب کے دوران صدر مملکت سے ایوارڈ وصول کیے۔ جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان اور عرفان صدیقی کو بعد از مرگ نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری، مشیر نجکاری، محمد علی کرکٹر شاہد افریدی، سابق پولیس افسر معظم جاں انصار بھی ایوارڈ پانے والوں میں شامل۔ کوہ پیما شہروز کاشف کے لیے ہلال امتیاز کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا۔ ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر تعلق قاسمی کے لیے نشان امتیاز، جبکہ اصغر ندیم سید کو ہلال امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امن و امان، جرائم کے خلاف مؤثر اقدامات اور عوامی خدمت کے اعتراف میں آئی جی سندھ جاوید اوڈو کو بھی تمغہ امتیاز عطا۔ جناب لیاقت علی شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی والدہ محترمہ نور بی بی وصول کریں گی۔
خودکش حملہ کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے قومی ہیرو شہید لیاقت کے لیے بعد از شہادت ستارہ شجاعت. شہید کی والدہ صاحبزادے اور بھائی نے صدر پاکستان سے قومی اعزاز وصول کیا. وزیر اعظم کی سفارش پر صدر زرداری نے ستارہ شجاعت کی منظوری دی تھی. لیاقت شہید کے اہل خانہ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ایوان صدر لایا گیا تھا. لیاقت شہید نے خودکش حملہ آور کے ناپاک عزائم ناکام بناتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی. حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ. وفاقی بجٹ 2026 27 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق 5 جون کو ہی بجٹ سینٹ میں بھی پیش کیا جائے گا. قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا باضابطہ آغاز جون سے ہوگا. بجٹ موجودہ صورتحال کے مطابق بنایا جائے گا. بجٹ کی IMF کی مشاورت سے تیاری کے لیے وفد اسلام آباد میں موجود. IMF وفد کے ساتھ بجٹ کے پیشتر امور کو فائنلائز کیا جائے گا. IMF وفد 20 مئی تک پاکستان میں قیام کرے گا. اورنگزیب کی سربراہی میں حکومتی معاشی ٹیم اور IMF وفد کے درمیان مذاکرات. معاشی صورتحال، اصلاحاتی ایجنڈے، بجٹ پالیسیوں پر بریفنگ. چین سمیت دیگر عالمی شراکت داروں کے ساتھ معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کا اقدامات سے بھی آگاہ کیا. وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ حکومتی معاشی پالیسیاں قلیل المدتی نہیں، طویل المدتی اصلاحاتی حکمت عملی کا حصہ ہیں. حکومتی ترجیحات میں برآمدات، پیداواری صلاحیت اور سرمایہ کاری میں اضافہ شامل ہے. IMF وفد کی پاکستان کی معاشی پیش رفت کی تعریف. مالیاتی نظم و ضبط اور اصلاحاتی عمل جاری رکھنے پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملی کی ملاقات. رواں برس مون کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ. پہاڑی علاقوں میں گلوف اور فلیش فلڈ کی پیشگی اطلاعات نظام کی تنصیب اور کارکردگی سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم کی مون کی پیشگی تیاریوں پیشگی اطلاعاتی نظام کو مزید فعال بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم سے وزیر مذہبی امور سردار یوسف بھی ملے. حج آپریشن کے انتظامات کے بارے میں بتایا. وزیر اعظم کی عازمین حج کو تمام سہولیات کی فراہمی کی ہدایت. چین حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل راہداری قائم کر رہا ہے. پاک چین ڈیجیٹل راہداری سے تعاون اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. پاکستان ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بننا چاہتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان ڈیجیٹل اکنامک سینٹر کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا، چین اور پاکستان کی دوستی آزمودہ اور لازوال ہے. پاکستان اور چین کی قیادت مل کر ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں. چینی کمپنی کی پاکستان میں اہم صنعتی منصوبوں شروع کرنے میں دلچسپی. 20,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے کا امکان. سالانہ 400 سے 500 ملین ڈالر تک برآمدات متوقع. وزارت تجارت کی بریفنگ. وزیر تجارت جام کمال سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات میں سرمایہ کاری کے فروغ، صنعتی تعاون پر غور. وزیر تجارت کی چینی سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی کے لیے 10 میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی. 10 ارب روپے کے فنڈز بھی جاری کر دیے. CM ہاؤس میں اجلاس کے دوران نارتھ کراچی پاور ہاؤس اور 4K چورنگی پر 5 ارب روپے سے نیا فلائی اوور بنے گا. مراد علی شاہ کا اورنگی کلکٹن کورنگی میں سڑکوں کی بحالی اور نکاسیات کے نظام پر فوری کام شروع کرنے کا حکم. کراچی کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی سنسنی خیز آڈیو سامنے آ گئی. لیگ میں ملزمہ کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اس کی گرفتاری سے کوکین سپلائی کا متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جانشین مقرر کر دیا ہے. ایک مرد تمام معاملات سنبھالے گا اور اس کے پرانے نمبر سے ہی نیٹ ورک آپریٹ ہوگا. منشیات اسمگلر انمول عرف پنکی کیس. DIG ساؤتھ کی درخواست پر ملزمہ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ایڈیشنل IG کراچی نے تحقیقات کے لیے SSP ساؤتھ اور SP انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ سٹی کی سربراہی میں 2 ٹیمیں بنا دیں. تفتیشی ٹیمیں 15 روز میں تفصیلی رپورٹ پیش کریں گی. قائمہ کمیٹی داخلہ نے انمول عرف پنکی کے حوالے سے
ANF समेत तमाम इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। और पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश के साथ दूसरे मैच के लिए ढाका से सिलहट पहुंच गया। कौमी टीम आज सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 16 मई से शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी टीम को पहले टेस्ट में 104 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा।